وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 33 سے 35 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم سچائی کی اپنے عمل سے تصدیق کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 33۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جو سچ لے کے آیا، جو سچی بات لایا، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہ لوگ پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ ذالک جزاء المحسنین، اور یہی نیکوکار ہیں۔ ذالک جزاء، یہی بدلہ ہے محسنین کا۔ سامعین کرام، مضمون جو صورت کا بنیادی ہے وہ یہ ہے سامعین کرام کہ بندگی الحق جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے۔ یہ سامعین کرام یعنی یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ظالموں کا حال ہے اور کافروں کا حال ہے، پھر متقیوں کا حال ساتھ ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلائے اپنے عمل سے، کذب بالصدق اذ جاء، عملاً میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا کہ ہم عملاً سچائی کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ اپنی جو ہمارا قومی اور معاشرتی رویہ ہے اس سے ہم حق کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم حق کو جھٹلانے والی قوم ہیں۔ من حیث القوم، ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس پہ سوچیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ بہرحال آج ان لوگوں کا ذکر ہے جو متقین ہیں۔ متقین کون لوگ ہیں سامعین کرام؟ دیکھیں، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یعنی جن میں صفت تقوی ہوگی۔
متقین کون لوگ ہیں؟ یہ محتاط لوگ ہیں. یعنی وہ تو دیکھیں یہ ذرا آسانی بھی ہے، اس میں سمجھنے میں آسانی ہے. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ دینا کافی ہے، یا اپنے آپ کو ایماندار کہلانا یا مسلمان کہلوانا یہ کافی ہے ہمارے لیے. ایسی بات نہیں ہے. متقین کون لوگ ہیں؟ ان کی ایک روش ہے، متقیانہ روش ہے. یہ محتاط لوگ ہیں. متقین جو ہے یہ محتاط ہوتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے سامنے کرام کہ متقین یہ تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، انسان میں تقوی کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وہ اس وقت جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، پھر اپنے رب کو پہچان لیں، اپنی منزل کو پہچان لیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیں. ترجیح آپ کی دنیا ہونی چاہیے یا آخرت. پھر آپ پہچان لیں گے کہ بھئی ترجیح تو آخرت کو دینی ہے ہم نے. اور پھر جب آپ سیدھے راستے پر قدم رکھتے ہیں سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آپ قدم رکھتے ہیں، تو قدم قدم پہ آپ کو رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے، اور آپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا. آپ ایک محتاط طرز عمل اختیار کریں گے تو جبھی یعنی اس کا کام جو ہے وہ صحیح ہوگا، اس کا انجام بھی صحیح ہوگا. گزشتہ سبق میں تو ہم نے جھوٹے لوگوں کا تذکرہ پڑھا کہ یہ سچائی کو جھٹلاتے ہیں. کذب بالصدق، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اس کی ہم نے تفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. آج جو ہے سچائی کی بات ہے. والذی جاء بالصدق، جو حق لے کر آیا. اب حق لے کے کون آیا ہے ہمارے سامنے؟ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر کی ذات ہے. اور پھر وصدق بہ، اور اس وقت کے وہ تمام مومنین کرام جو ہیں اصحاب کرام، انہوں نے حضور کی تصدیق کی. وہ اس آیت کے پہلے مصداق تھے. تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی. وہ اس آیت کے پہلے مصداق تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور جن لوگوں نے ان کی بات پر آمنا و صدقنا کر لیا اور اس کو سچ جانا اور اس کی یعنی سچائی کے لیے اپنا عملی ثبوت بھی پیش کیا، یعنی ایک تقوی والی زندگی اختیار کر لی، تو وہ متقی ہیں اور وہ کامیاب ہیں. آج اگر ہم دیکھیں سامعین کرام، آج کے دور میں ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت تو موجود ہیں، لیکن ہمیں ایک رہنما کی بھی ضرورت ہے. اس بات کی اہمیت کو آپ یعنی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ ہمیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً اللہ والے لوگ جو ہیں سامعین کرام ہر زمانے میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو سچائی کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں وہ بھی ہر زمانے میں موجود ہیں. تو جب ایسے لوگ موجود ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے بارے میں قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی رسالت کی طرف اور آخرت کی طرف. یہ آپ کو اچھا ان کا درجہ کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے نبیوں سا ہے. یعنی ان کا درجہ نبیوں کے برابر. نبی کا کام کرتے ہیں نا سامعین کرام، جو نبی کی 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ بہنے ہی یہی انجام دیتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلم الکتاب والحکمت ویزکیکم. تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفوس، یہ 4 باتیں جو ہیں اس شخص میں ہونی چاہیے جس کو آپ رہنما بنائیں. تو یعنی اس سے اب والذی جاء اب اس سے آج یہ آیت آج ہم طور پہ بھی پوری طرح فٹ آتی ہے. یعنی دیکھیں حق کی طرف بلانے والے ہیں، لوگ موجود ہیں، اور قرآن میں مختلف طرق سے اس کا تذکرہ ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک شروع کر دو اور
ان کی معیت میں رہو، کونوا مع الصادقین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، ہر وہ شخص جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کے راستے کی پیروی کرو۔ بہرحال اس کی پھر تفصیلات بھی ہیں سامعین کرام، لیکن یہاں متقین کا تذکرہ ہے، اولئک هم المتقون، یعنی جو ایسی صفات کے لوگ ہیں، یعنی جو حق لے کے آئے آپ کے پاس جو بھی ہے، تو پیغمبر تو اپنے وقت میں تھے، آج بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا پیغام جو ہے آپ کے سامنے جو لوگ پہنچاتے ہیں وہ جاء بالصدق کے مصداق ہو سکتے ہیں، اور جو ان سچے لوگوں کی بات کو مان لیتے ہیں وصدق بہ، تو یہ لوگ متقی ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان پہ فتویٰ لگا رہا ہے اور تائید کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ان صفات کے حامل لوگ جو ہیں یہ متقی ہیں۔ متقی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ صفت تقوی کا مطلب کیا ہے۔ صفت تقوی یعنی ایک محتاط طرز زندگی اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کا خیال رکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یا اس کو گزارنے کا یعنی کوشش کرتا رہتا ہے اسی طریقے کے مطابق، اور محتاط رہتا ہے زندگی کی ہر موڑ پہ، وہ محتاط رہتا ہے، تو یہ متقی ہے۔ اولئک هم المتقون، تو یہ لوگ متقی ہیں۔ اب بات یہ ہے سامعین کرام کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے سامعین کرام کہ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صفت تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر بھی وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ایسا ہے ایسا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا غور اور فکر اور بڑی احتیاط سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناکام لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین ہم نے پڑھا ہے گزشتہ سبق میں، اور ذالک جزاء المحسن، یہ اولئک هم المتقون۔ اب متقیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے سامعین اکرام۔ اب یہ جو متقیانہ روش اختیار کر لیتے ہیں سامعین اکرام، لہم ما یشاؤون عند ربہم، رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، یعنی جو وہ چاہیں گے۔ اب اچھا بہرحال ترجمہ سن لیں، لہم ان کے لیے ہے، ما یشاؤون جو وہ کہیں گے، عند ربہم رب کے پاس، رب کے دربار، ذالک جزاء المحسنین یہ بدلہ ہے محسنین کا۔ اب یہ لہم ما یشاؤون عند ربہم سامعین کرام، یعنی اس کے لیے اجر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے جو ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مومن کا دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو تم نہ چاہو مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت ہی ان کا مطمح نظر بن جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد کیا بن جاتا ہے؟ رضوان، اللہ کی رضا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا جو ہے بہت بڑی ہے۔ تو یہ جناب یہ اس کا یعنی لہم ما یشاؤون عند ربہم، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھوڑی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ما یشاؤون دنیا میں بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں آپ وہی چاہیں گے، متقی شخص وہی چاہے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اب تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے دنیاوی لحاظ سے، یعنی اس میں تو ہم وہی چاہتے ہیں، یعنی مومن اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور وہی چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور کچھ چاہتا ہی نہیں ہے۔ رزق جتنا بھی اس کا حصے میں ہے بس اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے لیے دنیا میں وہی ہماری چاہت بھی بن جاتی ہے، مومن کی چاہت وہی بن جاتی ہے۔
لیکن اب جب یہ جاتا ہے سامعین کرام دنیا سے اس کا ناتا جب ٹوٹ جاتا ہے اور یہ یعنی فوت ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی روح جب یہ جاتا ہے قبر میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کے مطابق جو رضائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اچھا مقام مومن کو دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قبر جو ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں، تو عالم برزخ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ پھر عالم حشر ہے، یعنی حشر کے دن، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور یعنی اس کی چاہت کے مطابق یہ لوگ جو ہیں اچھی حالت میں ہوں گے۔ پھر جب جنت اور دوزخ کا مسئلہ آتا ہے تو ظاہر ہے کہ متقین، یہ شخص متقی تھا، اور متقین کے لیے جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ فرما دیا ہے، یعنی جو نعمتیں ہیں تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کو تو تمہارا جی چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ سب کچھ اس میں ہوگا۔ بہرحال جنت کی نعمتیں تو بیش بہا ہیں اور اس کا بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے حسب خواہش جو بھی وہ منگوائیں گے یا جس چیز کی خواہش کریں گے وہ ہوگا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ بدلہ ہے محسنین، نیکوکاروں کا۔ اب یہ نیکوکار جو ہے سامعین کرام، یعنی آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ وہ ایک حدیث قدسی، حدیث جبرائیل، انہوں نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے رسول احسان کیا ہے؟ تو وہ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسا کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے، اور نہیں تو کم از کم تمہیں یہ خیال ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، لہم ما یشاؤون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین۔ بہرحال دیکھیں، دنیا میں آپ نے ایک پرہیزگارانہ زندگی گزارنی ہے، ایک متقیانہ زندگی گزارنی ہے، تو اس کے پھر بدلے جو ہیں اللہ تعالیٰ بے شمار دیتا ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے اس نیک کاموں کے بدلے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں، پہلا اس کا جملہ جو ہے لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، سب سے پہلے جو ہے اسلام کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا رکیں، تھوڑا سا۔ اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نظریہ حیات کو اپنا لے لیتے ہیں، اور وہ نظریہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سیدھے راستے پر چلنا ہے جس کی ہدایت ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہ بھی اس طریقے کے مطابق جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کا ایک نمونہ پیش کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامنے کرام۔ دیکھیں، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ کام کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، اور محنت آپ کو کرنی ہے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، بس اس یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات رب سے ہو جائے گی۔ لقاء اللہ، یہ قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے۔ بہرحال یہ جو لوگ صفت تقوی اپنا لیتے ہیں اجر، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور پھر جو اگلی آیت ہے الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک، اچھا یہ ترجمہ ذرا سن لیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی کافی ہے۔ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور وہ آپ کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو راستے پر لانے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے لیے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یعنی کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا مضمون ہے سامعین کرام، تھوڑا سا اس کے لیے ذہن کھولیں، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیت ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں؟ تو یہ تو گمراہی کی بات ہے، ایسا کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا مضمون ہے سامنے کرام۔ بنیادی طور پہ اگر آپ اس آیت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی اختیار کر لو، دین اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کو اختیار کرے اور اللہ کو منتخب کر لے بحیثیت مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب، تو اب یہ ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کو ظاہر ہے، دیکھیں انسان جو ہے اس وقت ایک ایسے جسم میں ہے جس کی عقل جو ہے محدود ہے، عقل محدود ہے، جو باطنی چیزیں ہیں اس کو نظر نہیں آ رہی، جو باطنی قوتیں ہیں اس کو نظر نہیں آ رہی، یہ صرف اپنے ظاہری جسمانی قوت سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن اب جو ظاہری قوتیں ہیں، انسان جو ہم عالم اسباب میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، یقیناً ہر شخص جو ہے آج دیکھیں پیسے کے پیچھے ایک دوڑ ہے، یعنی بچے کو آپ جب پیدا ہوتا ہے وہ 5 سال کا ہو جاتا ہے، 4 سال کا، آپ اسکول کی تعلیم پہ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس کو اب تعلیم دلانی ہے۔ ہم آپ اویئر ہوتے ہیں نا اس بارے میں کہ بھئی اس کو اب تعلیم دلانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی یہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھی نوکری ہوگی، اچھی جاب ہوگی، یا کاروبار بھی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی۔ وہ غیر مناسب نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا غیر مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری نظر جو ہے وہ تمام ظاہر پر ہے۔ لیکن بات یہ ہے، ایک پتے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا خالق اور مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نمبر 1، وہی ہمارا آقا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارا رب بھی ہے، اور رب جو ہوتا ہے وہ تربیت کرنے والا، پروردگار، ضروریات پوری کرنے والا، ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والا۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے اس کے اثرات میں سر و پا ڈوبے ہوئے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کے یعنی اس میں ہم سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے۔ تو جب ڈوبے ہوئے ہیں تو اس کا آپ دیکھ لیں نا، ہمارا کھانا صبح ناشتہ کیا ہے، صبح ناشتہ کرتے ہیں، رات دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، یہ کون دے رہا ہے؟ چائے پیتے ہیں، 10 بجے آپ چائے پیتے ہیں، شام کی چائے ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں، اسباب اور ذرائع اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، اگر کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ کے اندر بھی اور آپ کے باہر بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سائے تلے ہیں۔ اب یہ تصور کر لینا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہم ہدایت کے قبول کرنے سے یا اللہ کو اگر ہم اپنی منزل بنا لیں تو ہم ناکامیاب ہو جائیں گے، اور یہ تصور ہے، لیکن یہ کافرانہ تصور ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کہتے ہیں اے رسول اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں ہمیں لوگ اچک لیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ نتخطف من ارضنا، ہمیں لوگ اچک لیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے اس وقت بھی، اور اگر ہم اس کے حلقے بندگی میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ ہمارا
کفیل اور مہربان ہو جاتا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر یہ چیز ہماری ذہن میں آ گئی کہ بھئی ہمارا رب رازق تو ہمارا رب ہے، ہمیں رزق تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ساری سہولیات اور ضروریات اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کر لیں اور مان لیں، اسی کو منزل بنا لیں، اسی کے سامنے سر جھکا دیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، حدیث کے الفاظ ہیں، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو ہے الیس اللہ بکاف عبدہ میں مضمون یہی ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، استفہام اقراری یا اس طرح اس میں، یعنی اثبات میں اس کا جواب ہے کہ ہاں اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے جواب یہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ تھوڑا سا کلام رہ گیا ہے لیکن اب وقت ختم ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ترجمہ سنا دیں، ٹائم کم ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کے آیا اور جس نے اس سچ کی، جن لوگوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سب لوگ متقی ہیں، لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ ہوگا جو یہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہٹا دے ان سے، معاف کر دے ان کے وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں، یعنی توبہ کے بعد ان کے برے اعمال کو ان کے مٹا دے ان کے اعمال نامے سے، یجزیہم اجرہم، اور دے ان کو ان کا بدلہ، بأحسن الذی کانوا یعملون، اچھے طریقے سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ But he who promotes the truth and testifies to it, these are the righteous. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ They will have whatever they please with their Lord. Such is the reward for the virtuous. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ God will acquit them of the worst of their deeds and will reward them according to the best of what they used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔